अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। कराची में ट्रैफिक हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे और उन्हें रोकने का जिम्मेदार कोई इदारा सामने नहीं आ रहा। शहर में न सिर्फ हैवी ट्रैफिक बेलगाम है बल्कि दीगर गाड़ियां चलाने वाले शहरी भी ट्रैफिक कवानीन को नज़रअंदाज करते हुए लोगों की जानें ले रहे हैं और हुकूमती इदारे मंजर से बिल्कुल गायब हैं। गुज़श्ता रोज़ कराची में कारसाज के करीब शारा फैसल पर ऐन इफ्तार के वक्त तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी मौके पर जाम बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दो गाड़ियाँ एयरपोर्ट की जानिब से रेस लगाती हुई आ रही थीं। कारसाज के मकाम के करीब सफ़ेद गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार जोड़े को टक्कर मारी और आगे जाकर गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, जिस पर शहरियों ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया। तरीके से आ रहे थे, चार बंदे थे। अल्लाह ने मुझे बचाया, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। जो आगे जो फैमिली खड़ी हुई थी उन्होंने उड़ाया। एयरपोर्ट के पास से भी इनकी गाड़ी दो बंदों को हिट करती हुई आई है। वहाँ पे भी हिट करा है, उसके बाद उन्होंने आगे यहाँ पे हिट करा है। ये टायर बस्ट हुआ है, इसने चार बंदे पीछे उड़ाए। मलिर से आ रहा था, ये दो गाड़ियाँ भगाते हुए आ रहे थे। हम लोग रक्शे वाले, हम लोग रक्शा देखते हुए आ रहे। बंदा रोज़ा खोल रहा था, रोज़ा खोलते हुए इस बंदे ने गाड़ी वाले को उड़ाया खड़ी गाड़ी के अंदर। हादसे में जाम बहक मियाँ बीवी कोरंगी के रिहायशी थे। जाम बहक खातून अक्सा के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी की 4 साल पहले शादी हुई थी और वो स्कूल टीचर थी। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर अनीक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ हुआ है कि 17 साला ड्राइवर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कौमी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाएं जाने आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए दोस्त से ये गाड़ी ली थी। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 फरार हो गए। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में 220 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कल ही नाया नाज़िमाबाद के करीब टैंकर की टक्कर से शहरी जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। 2 दिन पहले कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर की तेज़ रफ्तारी के बायस इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हामिला खातून और उनका शौहर जाम बहक हो गए। खातून ने ज़ख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। गुज़श्ता रात गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस हादसे से मुतासर होने वाले ख़ानदान से मुलाकात की और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि पहले वाली MQM वापस आए। चीफ जस्टिस कराची में होने वाले हादसात का नोटिस लें। कान खोल कर सुन लें, ये यतीमों का शहर नहीं है, ये लावारिसों का शहर नहीं है। इस पर सियासत ना करें। ईद के बाद मैं गवर्नर हाउस में इन तमाम लवाहिकीन को, तमाम मीडिया के दोस्तों को और इन तमाम सियासी जमातों के लीडरान को बुलाऊंगा और हम इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारी बेबसी का फायदा ना उठाओ, हमारी मजबूरियों का फायदा ना उठाओ, हमारी शराफत का फायदा ना उठाओ। हमें आता है सीधा करना रोड रास्तों को भी, और इस शहर के नौमौलूद बदमाशों को भी सीधा करना आता है। फिर ना कहना कि वही MQM लौट आई, फिर ना कहना कि ये खुद ही हिसाब किताब कर रहे हैं। मैंने 2 खत लिखे हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को और उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, आए कराची रजिस्ट्री में बैठे और सिर्फ एक केस लगे, डंपर टैंकर हैवी ट्रैफिक से जो लोग कुछ ले जा रहे हैं, उनकी वजूहात क्या है, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका बड़ा फैसला सुना के जाए। कराची शहर में बढ़ते खौफनाक ट्रैफिक हादसात, लाकानूनियत और इस पर इंतजामिया की खामोशी के हवाले से इन पूरे हालात पर हमने बात करने के लिए सिंध हुकूमत के कई वुज़रा को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं तशरीफ़ लाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा फ़ारूक सत्तार साहब। फ़ारूक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जो हुकूमत वक्त है उससे तो सवाल करना हक बनता है, लेकिन अगर कोई मसला बरस से पैदा हो रहा हो, या हालात कई बरस से ऐसे पैदा हो रहे हो कराची में, तो फिर सभी से सवाल बनता है। क्योंकि MQM ने तनकीद तो की है, आप भी गवर्नर साहब के साथ मौजूद थे। बहुत खुशाइन बात है कि वो मुतासरा ख़ानदान के घर तशरीफ़ लेकर गए और उन्होंने इस हवाले से ऐलान भी किया कि वो ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन माजी में MQM भी इक़्तिदार में रही है। आज सिर्फ गवर्नर नहीं, MQM के
ماضی میں بھی MQM سے تعلق رکھنے والے گورنر رہے ہیں، تو صرف ایک جماعت پہ ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے یا پھر سبھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ کراچی شہر ان حالات تک کیسے پہنچا جہاں نہ ٹریفک قوانین کا کوئی احترام ہے، سڑکوں پر تیز رفتاری کرنے والوں کو روکنے والا نہیں ہے، پولیس سے کوئی ڈرتا نہیں، شہریوں کو حادثات میں قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو سزا بھی نہیں مل پاتی ہے۔ تو اصل میں کوئی ایک جماعت تو ذمہ دار نہیں ہے، اس کی سبھی کی ذمہ داری ہے پھر؟ جنید، بڑا آسان ہے اس کو اتنا اوور سمپلیفائی کر دینا اور سارا ملبہ ساری جماعتوں میں برابر تقسیم کر دینا کہ جو بھی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں اور پھر کامیاب ہو کے انہیں کچھ نمائندگی صوبائی اور قومی ایوانوں میں مل جاتی ہے، لہٰذا جو بھی عوام کے ووٹ لے کر آتی ہیں تو آپ سبھی کو ذمہ دار قرار دے دیں، لیکن میرے خیال میں پھر یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اچھا، میں بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر ہم سے ماضی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ہم اعتراف نہ کرے، مسئلوں کو جس شدت کے ساتھ بر وقت اٹھانا چاہیے تھا اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں اس کا بھی اعتراف نہ کروں۔ تو چلیں، جو آپ کا سوال ہے شاید اس کا بھی تھوڑا بہت جواب آ جاتا ہے، لیکن اس وقت جو صوبائی حکومت کی بے حسی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد امن عامہ کے سارے معاملات جس میں جرائم بھی ہو سکتے ہیں، چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو سکتی ہے، اسٹریٹ کرائم ہو سکتے ہیں، ٹریفک ایکسیڈنٹ جس میں قیمتی انسانی جانوں کا بے دریغ مسلسل تواتر کے ساتھ اس طرح ضیاع ہو رہا ہو کہ اب تک جنوری سے لے کر یہ مارچ کے مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، تقریباً 220 سے زیادہ افراد ڈمپر کنٹینر اور واٹر ٹینکر یعنی ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کے مظالم کا، بے حسی کا، بے دردی کا شکار ہوئے ہوں، اپنی جانوں سے گئے ہوں، اور پھر حکومت وقت اور پھر اس کے نیچے انتظامیہ اور اس کے نیچے پولیس اور پھر ٹریفک پولیس کسی کے کان پہ جوں نہ رہیں گے، کوئی آ کر یہ کانفرنس نہ کریں، اس بات کا، اس مسئلے کی سنگینی کا اعتراف نہ کریں، جو لوگ متاثرہ ہیں ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھیں، ان کے گھر جانے کی کوئی جو حکومت کا منتخب نمائندہ ہے، کوئی ایک آدھ اگر کہیں پر بھولا بھٹکا چلا جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو وزراء ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان میں سے کوئی نہ جائے وہاں پر، ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھیں، کسی قسم کے معاوضے کا اعلان نہ کریں، کسی قسم کی تحقیقات کا اعلان نہ کریں، اب تک کہ اعداد و شمار سے متعلق کوئی رپورٹ نہ دیں، پھر اس بات کا اعتراف نہ کریں کہ ہاں ڈمپر کنٹینر جن کے اوقات رات کو 11-12 بجے کے بعد ہیں کراچی میں آمد و رفت کے، اس سے پہلے نہ یہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، تو یہ 90% حادثات اگر دن کے اوقات میں ہوئے تو پھر یہ کس کی غلطی ہے؟ پھر اس کی بحث چھیڑی جاتی ہے، وہ جو کانفرنس کی تھی آل پارٹیز کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، یہ مسئلہ انتظامی ہے، تو ہم نے کہا چلے انتظامی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ انسانی مسئلہ ہے اور اسے اسی پیرائی میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ پھر اگر انتظامی بھی ہے تو انتظامیہ کس کے انڈر میں، ٹریفک پولیس کس کے انڈر میں، پولیس کس کے انڈر میں، اور سب سے بڑھ کر حکومت کس کی ہے، جس کے انڈر میں یہ سارے امور ہیں، ساری ذمہ داریاں ہیں، سارا بجٹ ہے، ان سارے محکموں کا۔ فاروق صاحب، آپ نے یہ سب مسائل گنوائے ہیں، بالکل، لیکن اس وقت اب جب یہ اس قدر بڑی تعداد میں حادثات ہو چکے ہیں، رخ بھی نہیں پا رہے ہیں، انصاف بھی نہیں ہو پا رہا، تو MQM سے تعلق رکھنے والے گورنر سندھ اور MQM بحیثیت جماعت جس کی صوبے میں بھی نمائندگی ہے، وفاق میں بھی نمائندگی ہے، وفاق میں حکومت میں شامل ہے، آپ کے ممبران پارلیمنٹ وفاقی وزراء کے عہدوں پر ہیں، وہ کس حد تک جائیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے کہ کراچی کے شہریوں کو تحفظ ملے، ٹریفک کا نظام بہتر ہو، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ذمہ دار کو سزا ملے اور جو متاثرہ ہے اس کو کوئی اس کی دادرسی کی جا سکے؟ جنید، دیکھیں، اس کے 3-4 قسم کے حل ہیں نا، ایک تو ہے مختصر مدتی، ایک درمیانی مدت کے، اور ایک طویل المیعاد، اس کے حل ہو سکتے ہیں، تو میں ساری ان پہ آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومت سندھ کے نمائندوں کو، وزراء کو، وزیر اعلیٰ کو آگے آ کر اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ سنگین مسئلہ ہے، اسی لیے ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی، ڈاکٹر فاروق ستار کو اسپیشلی اسلام آباد سے خصوصی دعوت دے کے بلایا کہ CM یہ کانفرنس کریں گے، اس لیے میں آیا بھی۔ آپ نے شاید اس
کانفرنس کا اور اس میں جو پریس کانفرنس اس کا منظر بھی دیکھا ہوگا. اور پھر یہ ماننا ہوگا کہ یہ کوئی کھلی چھوٹ یا لائسنس مل گیا ہے اور 24 گھنٹے اگر ڈرائیور ایک ہی جو ہے وہ ٹینکر کو یا ڈمپر کنٹینر کو چلائیں گے اور 24 گھنٹے جاگ کر اس طرح کی ڈیوٹیاں ہوں گی اور پھر وہ نشے کی حالت میں ہوں گے, منشیات کے عادی ہوں گے, غیر لائسنس یافتہ ہوں گے, غیر تربیت یافتہ ہوں گے, اور لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات اچانک ان میں اتنی جو ہے وہ شدت آ گئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا جائزہ کوئی نہ, پھر یہ گاڑیوں کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے, یہ تو حکومت سندھ کا کام ہے. پھر ٹریفک پولیس کی کیا ذمہ داری تھی, دن کے اوقات میں یہ کیسے شہر میں اتنی شترے بے مہار آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں, تو اس کی ذمہ داری تو کسی پر رسپانسبلٹی تو فکس کرنی ہوگی. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر عید کے بعد ایک تو گورنر صاحب نے اعلان کیا کہ گورنر ہاؤس میں وہ گورنر کی طرف سے تمام سیاسی جماعتوں کو, ایم کیو ایم کو, جماعت اسلامی کو, اور انہوں نے بات چیت بھی شروع کر دی, جے یو آئی کو, اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو, ساری جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک کانفرنس کر کے وہاں بیٹھ کے پورا دن بیٹھیں, 2 دن بیٹھیں, اس مسئلے کا حل نکالے. اور اس میں اگر ہماری کہیں معاونت کی ضرورت ہے, ہمیں کوئی رضاکار دینے, سٹی وارڈن سے اس کو استعمال کریں آپ ٹریفک کے لیے, جو ہمارے زمانے میں استعمال ہوتے تھے. لوگ افطار اپنے گھر پر کرتے تھے, وہ سب گھروں میں نوکریاں کر رہے ہیں, کسی کے وہ سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. سارے جو ارباب اقتدار کے ایم سی کے لیول کے ہیں, واٹر بورڈ کے لیول کے, صوبائی حکومت کے, سارے سٹی وارڈنس کو بیچاروں کو گھروں پہ چوکی داری, مالی کے کام یہ دیے ہوئے. ان سب کو باہر لانے کی ضرورت ہے, ان سب کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اگر صوبائی سطح پر نہیں ہوتا ایم کیو ایم کی کوشش سے یہ مسئلہ حل, تو وفاق میں آپ بات کریں گے, وزیر اعظم سے بات کرے گی ایم کیو ایم کیا؟ وفاق سے بھی بات کر رہے ہیں. وفاق کے پاس اپنے معاملات کی ترجیحات ہے. کراچی ان کی ترجیحات میں بھی بدقسمتی سے سب سے نیچے ہے. لیکن اللہ نہ کرے یہ لاوا جو پک رہا ہے اگر یہ پھٹ گیا, جس کی ہم نشاندہی کرتے ہیں, ہم نہیں مشتعل کر رہے, ہم نہیں لوگوں کو کہہ رہے کہ جا کے آپ ٹینکر کو آگ لگا دیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے ڈمپر کنٹینر کو آگ لگا دیں. لیکن یہ فرق واضح ہو گیا ہے, ایک طرف مافیاز ہیں اور ایک طرف کراچی کے متاثرہ ظلم کے شکار بے درک قتل کیے جانے والے معصوم بیگناہ شہری ہیں دوسری طرف کراچی کے. اب یہ جب فرق ظالم اور مظلوم کا فرق واضح ہو گیا, اب یہ مظلوم اگر انہوں نے اپنی کوئی تدبیر کرنا شروع کر دی, بیگانے ہو گئے, لا تعلق ہو گئے ریاست سے, ملک سے, آئین سے, قانون سے, اور اپنے ہاتھوں میں قانون لینا شروع کر دیا. ہم ایک پرامن احتجاج کی کال دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میں نے اس کا اندیا جب پینشنرز کے لیے جنہیں کمیوٹیشن اور گریجویٹی اپنی تنخواہوں سے جو کاٹی گئی پیسے نہیں ملے, 20,000 افراد ان کو لے کے آئیں گے, تو مجھے لگتا ہے ایک دھرنا ہم اس کا پینشنرز کا ملا کے یہ جو متاثرین ہیں اور کراچی کے عوام کو دعوت دیں. اور وزیر, یہ میری تجویز ہے جو میں نے پارٹی میں رکھی, مرکزی کمیٹی کا اجلاس عید کے بعد ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ ایک طرف گورنر کانفرنس کریں گے, دوسری طرف ہم دھرنے کی طرف جائیں گے. اور اس میں مطلب اب ہمیں عملی طور پر کرنا ہوگا, ورنہ لوگ کہیں گے کہ گفتن نشستن برخاستن, آپ عملی طور پر کچھ نہیں کریں. اگر آپ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے سندھ میں اور آپ تیسری بڑی جماعت ہے حکومت کے الائنس میں وہاں پر, تو آپ کو اگر اور دونوں وفاق سے اور صوبے سے کہیں سے آپ کو ریلیف نہیں مل رہا, تو پھر اگر آپ اپنا پولیٹیکل کریڈٹ کنزیوم کر رہے ہیں اور بغیر کسی شرائط کے 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس کر رہے ہیں, آپ اپنے دروازے کے چکر بھی نہیں لگوا رہے جیسے مولانا فضل الرحمان نے لگائے, تو ہم سے یہ سوالات ہو رہے ہیں. ہم پر یہ پریشر ہے, میڈیا کا پریشر ہے. آپ کا پہلا سوال ہی بہت پریشر والا تھا, تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں, اور ہمارا ضمیر بری طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ تنگ آمد بجگ آمد, اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو پارٹی کے اندر بھی یہ اضطراب ہے, بے چینی ہے. مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد ہمیں کسی نہ کسی ایسے ٹھوس لائے عمل پہ جانا پڑے گا اور جھنجھوڑنا پڑے گا حکومت کو, حکمرانوں کو, کہ بھائی یہ اگر پنڈی میں, اسلام آباد اور لاہور میں آپ بتائیے اگر 220 افراد 3 ماہ میں اس طرح جہاں باق ہوتے تو پورا ملک ہل جاتا. یہ تو کراچی والوں کی امن پسندی کہیں, امن دوستی کہیں, فاروق صاحب ان کی شرافت کہیں, جسے کمزوری انتہائی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ حکومت سے بھی علیحدہ ہو جائیں گے, آپ بھی احتجاج میں شریک ہوں گے؟ دیکھیں پھر تو اسکائی از دا لمٹ. حکومت میں رہتے ہوئے بھی احتجاج کر سکتے ہیں اور حکومت کو کسی طرح کی کوئی تنبیہ بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے ایک وارننگ دی تھی کہ جو ہمارے جو 27ویں آئینی ترمیمی بل ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا, اس پر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا جا رہا. ہم نے کیا ہے, اس کو کریں. ہم نے پی ایم ایل این سے بات کی جس کے امین الحق صاحب نے کہا تھا, اور جو 15 ارب روپے ہمیں ملنے تھے وہ روک دیے گئے. PIDCL کو ابھی تک آرگنائز نہیں کیا گیا, ٹینڈرز نہیں ہوئے, 9 ماہ گزر گئے اس مالی سال کے.
یہ کام بھی ہونے چاہیے. تو فوری ہم سے رابطہ ہوا اور ہمیں یقین دلایا گیا, اور 2 دن کے اندر ہمارے ان معاملات پر جو ہے وہ ٹینڈرز وغیرہ ہو کے کام شروع ہوگا, یہ ہمیں عندیہ مل گیا ہے. تو بھائی دیکھیں, بچہ روتا نہیں ہے تو ماں بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتی, وہ سوتیلی ماں ہو, سگی ماں ہو, شاید یہ کردار تو ماں کا رہتا ہے. تو ہم نے بھی جھنجھوڑا, جھنجھوڑتے رہیں گے, ضمیر کو پرک کرتے رہیں گے, اور پھر اس کے بعد لاوا پھٹتا ہے تو ہم بھی پھر وہ تماشا دیکھیں گے جو دنیا دیکھے گی. یہ تو آپ نے ایک مسئلہ چھیڑا, وہ جو ریزنی ڈکیتی میں لوگ قتل ہو رہے, کل بھی ایک گلبرگ میں ایک کو شہید کیا گیا, کل منگو پیر میں ڈمپر کنٹینر نے ایک کو شہید کیا, اور آج بھی 3-4 جو ہے اس طرح شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ کاؤنٹ تو روزانہ بڑھ رہا ہے. یہ عید لوگوں کے لیے کیسی عید ہوگی؟ ہم نے کہا کہ سادگی سے منائے, یہ سوگ میں عید ہوگی, یہ کوئی خوشی سے بھری عید نہیں ہوگی. بہت شکریہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے. کراچی کے یہ مسائل جس پر تمام نظریں حکومت وقت کی طرف ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے تو پھر وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کراچی کے شہریوں کا تحفظ کس طرح ممکن ہوگا؟ کراچی میں ایک جامع ٹریفک پلان کس طرح سے سامنے آئے گا اور ان واقعات کی روک تھام کس طرح سے ممکن ہو سکے گی؟ یہ سوال اپنی جگہ اب بھی موجود ہے. پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ابھی بات بلوچستان کی، جہاں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں خاص طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسافروں کے لیے سفر غیر محفوظ اور جان لیوا ثابت ہوتا جا رہا ہے. 11 اپریل کو بولان میں کالعدم BLA کی جانب سے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر کے 400 سے زیادہ مسافروں کو یرغمال بنانے کے واقعے کے بعد ریاست اور حکومت کا سخت موقف سامنے آیا تھا. دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حتمی اور ٹھوس اقدامات کرنے کے دعوے کیے گئے تھے. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بھی ہوا تھا جس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے بلوچستان میں امن و امان کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا. لیکن اس سب کے باوجود بلوچستان میں حالات قابو میں نہیں آ رہے اور دہشت گردوں کی کارروائیاں جاری ہیں، جس سے حکومت کے عملی اقدامات پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں. آج کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 3 افراد شہید جبکہ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 21 افراد زخمی ہو گئے. اس سے پہلے گزشتہ رات گوادر میں مسافروں کو شناخت کے بعد بس سے اتار کر قتل کرنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا. بلوچستان حکومت کے مطابق گوادر کے علاقے کلمت میں مسلح دہشت گردوں نے 7 مسافروں کو بس سے اتارا اور ان پر گولیاں برسا دیں جس کے نتیجے میں 6 افراد شہید ہو گئے. ایک مسافر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا. پولیس کے مطابق مسافر بس کوسٹل ہائی وے پر گوادر سے کراچی جا رہی تھی. BBC کے مطابق ڈپٹی کمشنر مستونگ نے بتایا ہے کہ مسلح دہشت گردوں نے کوئٹہ کراچی ہائی وے پر ناکہ بندی کرنے کے ساتھ ساتھ کوئٹہ جیکب آباد شاہراہ پر دورہ بولان کے کچھ مقامات پر بھی ناکہ بندی کی تھی. مستونگ میں ناکہ بندی کے دوران مسلح دہشت گردوں نے CTD کے 2 اہلکاروں پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں CTD کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جاوید لہڑی شہید ہو گئے جبکہ دوسرے اہلکار زخمی ہیں. BBC کے مطابق تربت شہر میں نامعلوم دہشت گردوں نے 3 گرینیڈ فائر کیے جن میں سے ایک گرینیڈ B&R کالونی میں رہائشی کوارٹر پر گرا. کچھ پولیس کے سربراہ راشد رحمان ظاہری نے بتایا کہ گرینیڈ پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی ہوئے جن میں میاں بیوی اور ان کی 3 بچیاں شامل ہیں. اس کے علاوہ 23 مارچ کو کلات میں نامعلوم دہشت گردوں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 مزدوروں کو شہید کر دیا تھا. اسی دن نوشکی میں پولیس موبائل پر فائرنگ کر کے 4 پولیس اہلکاروں کو بھی شہید کیا گیا تھا. اس سے پہلے 16 مارچ کو کالعدم BLA نے نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کے ایک قافلے کو بم دھماکے سے نشانہ بنایا تھا جس کے نتیجے میں 3 سیکیورٹی اہلکار اور 2 سویلینز شہید ہوئے جبکہ کلات اور کیچ میں FC اور لیویز کے چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں کے حملوں میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 8 زخمی ہو گئے. یہ وہ حملے ہیں جو 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ہوئے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان بحال کرنے کے حکومتی اقدامات فی الحال بے سود ثابت ہو رہے ہیں اور دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. ان واقعات پر ایک بار پھر مذمتی بیانات آنے کا سلسلہ جاری ہے. صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت اعلیٰ حکام نے آج بھی سخت مذمتی بیانات جاری کیے ہیں. اس کے علاوہ کل اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آزاد ماہرین کی جانب سے پاکستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج پر کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں پر خدشات کا اظہار کیا گیا تھا. ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور سمیدین بلوچ سمیت گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جس پر آج دفتر خارجہ کے ترجمان نے رد عمل دیتے ہوئے بلوچستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے آزاد مبصرین کے بیان کو یک طرفہ غیر مصدقہ میڈیا رپورٹس لا علمی پر مبنی قرار دیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ عوامی بیانات میں معروضیت، حقائق کی درستگی اور مکمل سیاق و سباق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اقوام متحدہ کے بعض ماہرین کے تبصرے متوازن نہیں ہیں. یہ تبصرے دہشت گرد حملوں میں شہری ہلاکتوں کو کم دکھا رہے ہیں اور دہشت گردوں کے جرائم کو نظر انداز کرتے ہیں. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے.
احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں کے ساتھ ملی بھگت ثابت ہو چکی ہے۔ دہشت گردوں کی مدد کے لیے سڑکوں کی بندش اور دیگر تخریبی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، حکومتی اقدامات ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم اسی کے لیے بات کریں گے ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند صاحب سے۔ شاہد صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایک تو جب بھی واقعہ ہوتا ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، پھر جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ایک سخت بیانیہ بھی سامنے آتا ہے اور کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو کہ غیر مسلح ہیں، کسی احتجاج میں شریک ہیں، ان کے خلاف بھی ریاست کارروائی کر رہی ہے، چونکہ اس کے متعلق ریاست کا اپنا ایک بیانیہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کرنے سے بلوچستان بھر میں یہ واقعات رک نہیں رہے ہیں، دہشت گردوں کو ان کی کارروائیوں سے روکنے میں حکومت کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو جو اب تک کیا جا رہا ہے وہ تو پھر اس کا حل ثابت نہیں ہو رہا۔ شاہد رند صاحب، جنید، آپ نے اپنے ابتدائیے میں 2 سے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں خاص کر آپ نے ایک UN کے جو ممبرز ہیں ان کی کسی رپورٹ کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ خود بطور جرنلسٹ، بطور اینکر اس رپورٹ کو پڑھیں تو اس میں جو دفتر خارجہ نے جو چیزیں مینشن کی ہیں وہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ جسے کہتے ہیں ایک رپورٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ چند ایسے لوگ جو غیر مسلح ہیں یا وہ سیاسی طور پہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ جنید، کیا آپ نے ان کی تمام جو پروسیڈنگز اب تک ہوئی ہیں، چاہے وہ راجی موچی کی صورت میں ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، ان کی تقاریر کا کبھی موازنہ کیا ہے؟ اردو میں جو تقریر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، بلوچی زبان میں جو تقریر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ یہی وہ کنفیوژن ہے جسے ہمیں دور کرنا ہے۔ اس کنفیوژن کو جب تک آپ دور نہیں کریں گے، آپ ایشو کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ شاہد صاحب، جب ہم حل کی بات کرتے ہیں تو مختلف سیاستدانوں کی جانب سے یہ رائے آتی ہے کہ ماضی میں جب سیاسی حکومت نے وہاں پر سیاسی ڈائیلاگ کی کوشش کی تو حالات بہتر ہوئے۔ مولانا ہدایت الرحمان کی مثال لی جائے تو ان سے متعلق بھی ریاست کا بڑا سخت موقف تھا، لیکن وہ بلوچستان اسمبلی کا حصہ ہیں۔ تو کیا جب ہم سابق وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی ڈائیلاگ کے کلچر کو ختم کر دیا، سیاسی انگیجمنٹ کو، جس سے بہت بڑا بحران پیدا ہوا پاکستان میں، تو کیا اب بھی وہی کیا جائے گا؟ تو پھر وہ غلط نہیں ہوگا جب سیاسی طور پر بات چیت کے راستے کھلے رکھ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے مسائل کی سنگینی اور بڑھے گی کم ہونے کی بجائے؟ جنید، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس میں 2 چیزیں بہت واضح ہیں۔ آپ نے گزشتہ 2 باتوں کا ذکر کیا کہ ماضی میں پولیٹیکل ڈائیلاگ کا بلوچستان میں فائدہ ہوا ہے۔ آپ مجھے گزشتہ 2 دہائیوں میں 1 سال مینشن کر کے بتا دیں جس میں چاہے حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان پہ کام کیا ہو، چاہے 18ویں آئینی ترمیم پر، اس وقت کب حالات ٹھیک ہوئے ہیں۔ 1 سال آپ مجھے مینشن کر کے بتا دیں، آپ کی ٹیم بتا دے، آئی ول بی گریٹفل۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نے سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ نہ کر کے، انہوں نے ضرور سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ نہیں کیا، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو اپیزمنٹ کی پالیسی انہوں نے لی، جو دہشت گردوں کو ریلیف فراہم کیا، اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو وفاق میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور ڈاکٹر عبدالمالک بجول وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، تب حالات بالکل بھی بہتر نہیں ہوئے تھے؟ سر، ڈاکٹر مالک بلوچ کے دور میں جو واقعات ہیں ان کا ڈیٹا آپ نکال کے دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت زیادہ تھے، اب کم ہے، میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، جسے بہتر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس ڈائیلاگ کا کریڈٹ ڈاکٹر مالک یا ان کی جماعت لیتی ہیں، بالکل ڈاکٹر مالک نے اپنے 2.5 سالہ دور کے آخری 3 ماہ میں ایک ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کیا، اور اس ڈائیلاگ کے پروسیس کے لیے ایک منتخب چیف منسٹر نے نہ تو بلوچستان کی کابینہ کو اعتماد میں لیا، نہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیا۔ اس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی فلور پہ ڈاکٹر مالک کو مینشن کر کے یہ بتا چکے ہیں۔ شاہد رند صاحب، جب ہم بلوچستان کے ان مسائل کی حل کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، دیگر سیاستدانوں سے سوال کرتے ہیں، تو وہیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ علیحدگی پسندی کا رجحان، لیکن کیا سیاسی قیادت اس ملک کی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ غلط قسم کا علیحدگی پسندی کا رجحان پیدا ہو گیا؟ امن قائم کرنے میں حکومتیں بھی تو ناکام ہو رہی ہیں، پھر ریاست کو بھی تو کامیابی نہیں مل رہی وہاں امن قائم کرنے میں۔
जुनेद देखें, मौजूदा जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल का एक अलमिया ये रहा है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में यहाँ पर बलूचिस्तान में जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने इस दहशतगर्दी पर कभी भी काम नहीं किया। उन्होंने ना तो काउंटर टेररिज्म पर काम किया, ना काउंटर इंसर्जेंसी पर काम किया। उन्होंने एक मौक़िफ़ रखा कि ये लड़ाई दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की है। आज पहली मरतबा है कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस सिचुएशन को लीड कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे की तारीख में पहली मरतबा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर इन कैमरा ब्रीफिंग रखी, तमाम अरकान असेंबली के सामने उस सूरत हाल को रखा। आपने अभी थोड़ी देर पहले मौलाना हिदायतुर रहमान का जिक्र किया। देखें, पॉलिटिकल जो क्लास होती है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान के नजरिए तरीका सियासत से कोई इत्तफाक और कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन सबसे खुशाइंद बात यह है कि उस इन कैमरा सेशन में जो बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में हुआ, उसमें मौलाना हिदायतुर रहमान 28 नुकात के साथ तहरीरी तौर पर आए और उन्होंने तहरीरी तौर पर चीफ मिनिस्टर को वो दी कि इनके जरिए इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने उन्हें ये कहा कि ये वो तरीकाकार है जिसकी हमें जरूरत है, जो पॉलिटिकल लीड लेने की जरूरत है। लेकिन एक चीज याद रखिए, एक इनका सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इस्लामाबाद में बुलाई गई। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उसमें जो अपोजिशन में बैठी हुई इस वक्त जमात है, उसकी बलूचिस्तान पर दिलचस्पी का आलम यह है कि उन्होंने उसका बाइकआउट किया। तो शाहिद साहब, आपका ख्याल है कि इस वक्त जो वहाँ की सियासी क़यादत के नुमाइंदे हैं, अख्तर मेंगल साहब जिनके वालिद वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो ख़ुद वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे, उनके पास कोई तहरीरी तौर पर हल नहीं है बलूचिस्तान के मसाइल का? ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी एफर्ट की है तो वो मीडिया के सामने रखें। तो माजी में जो लोग सियासी धारे का हिस्सा बनते रहे हैं, यानी वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा दिल से तस्लीम करते रहे हैं, वो लोग अगर मौजूद हैं ज़मीन पर, तो उनके ज़रिए से इन मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए? उनको नहीं दावत दी जानी चाहिए मुज़ाकरात में शामिल होने की, मसाइल का हल आपके सामने लाने की, और फिर आपके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी आपसे मुराद आपकी इस वक्त बसर इक़्तिदार हुकूमत, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल उनके सामने रखें? जुनेद, हर चीज के लिए एक तरीक़ाकार होता है। सरदार अख्तर मेंगल को 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इन मामलात पर मदऊ कर चुके हैं। यू कैन चेक दिस रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सरदार अख्तर मेंगल की जमात के एक MPA हैं जिनका नाम जहांजेब मेंगल है, उन्हें 3 मरतबा प्रोविंशियल गवर्नमेंट CM हाउस से इन्वाइट कर चुकी है। ना तो सरदार अख्तर मेंगल PM हाउस के बुलाने पर आए, ना उनके मेंबर असेंबली सूबाई हुकूमत के बुलाने पर आए। डॉक्टर मालिक, उनकी जमात सूबे में होने वाले इन कैमरा सेशन में मौजूद थी, इस्लामाबाद में होने वाली जो सिक्योरिटी मीटिंग थी उसमें मौजूद थी, और उन्होंने अपना नुक्ता निगाह वहां रखा। हमने सिर्फ UN की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया शाहिद साहब, हमने उन तमाम वाक़यात का भी जिक्र किया जो बलूचिस्तान में पेश आए, जिसमें मासूम लोगों की जानों को निशाना बनाया गया है। वो दहशतगर्दी हो रही है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन जिन अफराद को गिरफ़्तार किया जा रहा है, हुकूमत बलूचिस्तान उसका दिफा भी कर रही है, उससे तो ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। तब भी आप इन गिरफ़्तारियों को सही समझते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, ये गिरफ्तारियां कब की गई, पहला सवाल ये है। जिस रात क्वेटा में एक जैसे कहते हैं सेट इन जारी था, सेट इन की सूरत हाल पर पूरा दिन अगर आप उसके वीडियोस निकाल कर देख लें, झड़पें मुजाहिरीन की और पुलिस की क्वेटा के एक इलाके सरियाब रोड में होती रही, और इन मुजाहिरीन की कुल तादाद कोई 300 से 400 के लगभग होगी। वहां पर ये चीजें जारी रहीं, जिसके बाद रात 9 बजे के करीब BYC ने ये क्लेम किया कि पुलिस की फायरिंग से 3 लोग मारे गए हैं। पुलिस की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से ये वाज़े तौर पर मौक़िफ़ लिया गया कि जब तक इनका मेडिको लीगल नहीं होता, उस वक्त तक ये तयन करना ही मुमकिन नहीं है कि किसकी फायरिंग से जाँ भाग हुए। उन लाशों को पुलिस की तहवील में दिया जाए, जो कि BYC ने नहीं दी। उसके बाद उन लाशों के जो वरसा है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को अप्रोच किया कि हमें ये लाशें वहां से बाजियाब करवा के बरामद करवा के दें। उनकी दरखास्त पर ये सारी कार्रवाई हुई। तो अब इस वक्त इतने संगीन वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आ रहे हैं हर रोज़ या हर कुछ दिन के बाद, तो यकीनन हुकूमत बलूचिस्तान साथ जोड़कर बैठी होगी। हुकूमत बलूचिस्तान की नज़र में इस वक्त क्या हल है बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए? देखिए, बीइंग ए स्पोक्स पर्सन, इस वक्त एक टीवी के प्रोग्राम पे मैं आपको जुनेद हल तो नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज बहुत वाज़ेह तौर पे बता सकता हूँ कि प्रोविंशियल एक्शन प्लान सूबे में 2 दहाइयों में जो भी सूरत हाल सूबे में रही है, मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया कि इस सूबे का अलमिया ये रहा कि इस सूबे की किसी सियासी हुकूमत ने इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप ही नहीं ली।
पहली मरतबा पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसकी ओनरशिप ले रही है, और उस पर आते ही वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने जिन चीज़ों पर काम किया उनमें सबसे पहला काम प्रोविंशियल एक्शन प्लान था। प्रोविंशियल एक्शन प्लान की तश्कील के बाद अक्टूबर से हमने उस पर अमल दरामद का आगाज़ किया है, और एक ऐसी सूरत हाल जो सूबे को गुज़श्ता 2 दहाइयों से दरपेश है, अगर हम ये समझते हैं कि हफ्तों और दिनों में उस सूरत हाल से हम निकल आएंगे तो ये गलत होगा। 11 मार्च के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ बलूचिस्तान में कोयटा में मौजूद थे। उस वक्त जो एक इजलास हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी मौजूद थे। तो क्या अब भी बलूचिस्तान हुकूमत उनसे राबते में है मशावरत के लिए? जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं। डॉक्टर मालिक साहब के साथ उनके सियासी थॉट के साथ, उनकी ओपिनियन के साथ इत्तफाक और इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक वर्किंग रिलेशन बेहतरीन किस्म का सूबाई असेंबली में मौजूद है। डॉक्टर मालिक उनकी जमात अपोजिशन बेंचेस पर है, लेकिन इसके बावजूद कोऑर्डिनेशन और तमाम चीज़ें वज़ीर आला की उनके साथ चलती रहती हैं। शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। कल अदब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों में इजाफा देखने में आया है। आज लकी मरवत तखरीबकारी के एक बड़े मंसूबे से महफूज रहा। पुलिस की जानिब से लकी मरवत की मरकजी सड़क पर शरपसंदों की जानिब से रखा गया 43 किलो वजनी बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया, और इसके बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अब दुनिया भी अपने लिए ख़तरा समझने लगी है। सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक कल अदम TTP के हवाले से अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें TTP को वाशिंगटन के लिए मुस्तकबिल में मुमकिन ख़तरा करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में TTP के हमले पाकिस्तान की हुकूमत को निशाना बनाने तक महदूद रहे हैं। ये शायद इसलिए हो कि इंसदाद दहशतगर्दी के ज़्यादा दबाव को अपनी तरफ आने से रोका जा सके। ताहम TTP की सलाहियतें अलकायदा से तारीख़ी ताल्लुकात और माजी में अमरीका मुखालिफ हमलों की हिमायत अमरीका के लिए एक मुमकिन ख़तरे की सूरत में तशवीश का बाइस बनी हुई है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान तवील अरसे से अमरीका समेत बैन अल-अक़वामी बरादरी को TTP के आलमी ख़तरे से ख़बरदार करता रहा है, लेकिन इलाकाई और बैन अल-अक़वामी प्लेयर्स ने बड़ी हद तक TTP को महज पाकिस्तान तक महदूद ख़तरे के तौर पर देखा। ताहम अमरीकी इंटेलिजेंस कम्यूनिटी की ताज़ा असेसमेंट से ज़ाहिर होता है कि अमरीकी अप्रोच में तब्दीली आ रही है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी ज़राए का मौक़िफ़ है कि ये एक मस्बत पेशरफ्त है कि बिलाखिर अमरीका ने TTP की तरफ से लाहक आलमी ख़तरे को भांप लिया। इससे पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जंग को तक़वियत मिल सकती है। साथ ही पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताउन बहाल होने के साथ साथ अफगानिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने करार दिया है कि हाईकोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के मातहत नहीं है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत से ज़ेरे समात केस दूसरे बेंच मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत अज़ खुद नोटिस केस में डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत के मातहत अदालत नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसी वजह से ये दरख्वास्त एतराज़ के साथ चीफ जस्टिस के सामने मुकर्रर की थी। तहरीरी हुक्मनामे में मज़ीद लिखा है कि हमारे आखिरी हुक्म में दी गई हिदायत की तामील करते हुए दफ्तर ने 17 मार्च 2025 को कायम मकाम चीफ जस्टिस की तरफ से जारी करदा अदालती हुक्मनामा पेश किया, जिसमें कहा गया कि दफ्तर के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। दफ्तर को हिदायत की गई है कि वो दरख्वास्त को नंबर अलॉट करे और इसे आज ही के लिए समात के लिए मुकर्रर करें। दरख्वास्त गुजार के वकील इस दरख्वास्त को मुद्दा-ए-आलम के मुकदमात की मुंतकिली की हद तक नहीं ले जाना चाहते, जो इस अदालत के मुख्तलिफ बेंचों के सामने ज़ेरे इल्तवा है। ताहम दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की है कि चूँकि इसी नौइयत के मुकदमात इस अदालत के मुख्तलिफ बेंचेस के सामने लगे हुए हैं, इसीलिए इनको इस अदालत के किसी लार्जर बेंच के सामने रखा जाए। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को इंसाफ के मफाद में कबूल किया जाता है और इस हिदायत के साथ इस अर्ज़ी को निपटाया जाता है कि मुतज़ाद फ़ैसलों से बचने के लिए मुलाकात से मुतालिक तमाम मुकदमात जो इस अदालत के मुख्तलिफ बेंचेस के सामने ज़ेरे इल्तवा है उनको यकजा किया जाए और उन्हें लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाए। इसके बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने लिखा कि अदालत ने एडवोकेट जनरल को इस हुक्म को समझने में मदद की मुआवनत करने की हिदायत की है। पैराग्राफ नंबर 2 का पहला हिस्सा ऐसा लगता है कि दरख्वास्त गुजार ने मुंतकिली के लिए अपनी इस्तेदा पर जोर नहीं दिया था, लेकिन इसी पैराग्राफ का आखिरी हिस्सा ऐसा लगता है कि वही इस्तेदा जोर देकर की गई है। शायद मैं इसे ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ, शायद इस ऑर्डर को पढ़ने का कोई और तरीका हो जिसके तहत एडवोकेट जनरल अगली तारीख पर इसे पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। मज़ीद ये ज़ाहिर होता है कि दरख्वास्त CPC के सेक्शन 24 के तहत कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने पेश की गई थी। सेक्शन 24 को पढ़ने के बाद एडवोकेट जनरल ने कुछ हिचकिचाहट के साथ एतराफ़ किया कि उसका इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि हाई कोर्ट का बेंच सेक्शन 24
CPC کی روح سے ماتحت عدالت نہیں ہے، اسی لیے دفتر نے مذکورہ درخواست کو قائم مقام چیف جسٹس کے سامنے اعتراض کے ساتھ رکھا۔ لاجو بینچ کی تشکیل کے 17 مارچ 2025 کے حکم سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس اعتراض کو کالعدم قرار دینے سے پہلے وجوہات بیان کی گئی ہوں۔ یہ بھی اس عدالت کے عمل اور طریقہ کار کے خلاف ہے جس کے تحت کسی دفتری اعتراض کو مسترد کرنے کی وجوہات بتائی جاتی ہیں، خاص طور پر وہ وجوہات جو رسمی نہیں ہوتی لیکن درخواست کی جانچ پڑتال سے متعلق ہوتی ہیں تاکہ شفافیت برقرار رہے۔ عدالتی دفتر تجربہ کار عدالتی افسران کے ایک مجموعے کے طور پر کام کرتا ہے جو ناقابل سماعت درخواستوں کے لیے پہلے فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کے خیالات جج کے لیے قابل غور ہونے چاہیے۔ شعیب شاہین نے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد پیراگرافز کا حوالہ دیتے ہوئے اس نقطے پر زور دیا کہ بینچز کی دوبارہ تشکیل صرف ان ججز کی رضامندی سے ہی ممکن ہے جن کے سامنے کیس زیر التوا تھا۔ اب تک مجھے کسی ایسی قانونی شک کے حوالے سے نہیں بتایا گیا جس کے تحت میری عدالت سے توہین عدالت کی درخواست واپس لی جا سکے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے لاہور ہائی کورٹ کے رولز کا حوالہ دیا لیکن یہ ریفرنس غیر متعلقہ ہے۔ مجھے جس بات پر زور دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ زیر غور معاملے کو کسی ایک جملے یا کسی فقرے سے نہیں پرکھا جا سکتا، جبکہ عدلیہ میں انتظامی اختیارات کے استعمال میں شفافیت، معروضیت، انصاف اور مناسب عمل سے متعلق ہو، خاص طور پر جب عدلیہ انتظامی فیصلہ سازی میں شفافیت اور معروضیت کے لیے سخت قانونی تقاضوں کے بارے میں اپنے فیصلوں میں لمبے لمبے پیراگراف کے ذریعے انتظامیہ کی ڈانٹ ٹپٹ کرتی رہتی ہے اور یاد دلاتی رہتی ہے۔ میں اس عدالت کے سامنے صاف گوئی کا اظہار کرنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کام ان حالات میں مشکل ہے کیونکہ جب وہ اس معاملے کا دفاع کرنے کھڑے ہوں گے تو شاید ان کا دل ان کے ساتھ نہ ہو۔ میں ان کے موقف کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں کیونکہ ڈیوٹی کی کال ایک پیشہ ور شخص کو بھی ایسے کاموں کو انجام دینے پر مجبور کر سکتی ہے جو اسے ناگوار لگ سکتے ہیں۔ تاہم اس پر زور دیا جاتا ہے کہ آج یا بعد کی کسی بھی تاریخ میں جب وہ لاجو بینچ کے سامنے پیش ہوں گے تو انہیں ایک اصولی موقف اختیار کرنا ہوگا کہ آیا ریاست اس عدالت سے توہین عدالت کی درخواست کو اس طرح واپس لینے کی حمایت کرتی ہے یا اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اگر جواب حمایت میں ہے تو ریاست کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے اگلی تاریخ پر اس عدالت کے سامنے متضاد موقف اختیار کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ اگلی تاریخ کو حاضر ہوں اور اس عدالت کے قواعد و ضوابط میں ان دفعات کا ذکر کریں جن کے تحت قائم مقام چیف جسٹس نے دفتری اعتراض کو مسترد کیے بغیر اور میری رضامندی کے بغیر اس بینچ سے توہین عدالت کی درخواست واپس لے لی۔ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس پٹیشن میں سوال بینچز کی تشکیل سے متعلق نہیں ہے جو کہ ابتدائی مرحلے میں کی جاتی ہے جب کیس کسی جج کے حوالے کیا جاتا ہے، بلکہ یہ سوال ہے بینچ سے کیس کی منتقلی سے متعلق ہے جب کیس پہلے ہی ایک بینچ کے پاس تھا اور اس کا نوٹس لے لیا گیا تھا۔ یہ سوال اس وقت زیادہ سنجیدگی اختیار کر لیتا ہے جب مقدمہ توہین عدالت کی درخواست ہو جہاں حکم کی خلاف ورزی کا فیصلہ کرنے کے لیے اس جج سے بہتر کوئی اور جج نہیں ہو سکتا جس نے پہلے حکم دیا ہو۔ یہ قدیم زمانے سے روایت رہی ہے اور عوام کے ساتھ ساتھ عدالت کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قانون کی حکمرانی یا انصاف کی فراہمی میں کارکردگی اور شفافیت کے کون سے تقاضے یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا عہدہ اس مقدس روایت کو ختم کرنے کے لیے اپنے انتظامی اختیارات بروئے کار لائے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق اس مقدمے کی اگلی سماعت اب 11 اپریل کو کی جائے گی۔ پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔